والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مولانا محترم محمد یوسف اصلاحی صاحب, رکن مرکزی مجلس شورا جماعت اسلامی ہند, برادر محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب, رکن مرکزی مجلس شورا, برادر محترم ڈاکٹر محمد صاحب بلگامی صاحب ناظم علاقہ, برادر محترم ڈاکٹر طاہا متین صاحب امیر مقامی بنگلور ساؤتھ. دوستو, مجھے اس وقت آپ کے سامنے سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے کیا رول ہونا چاہیے اس پر کچھ باتیں رکھنی ہیں. جب ہم ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو بٹوین دا لائنس یہ بات واضح ہوتی ہے, سامنے آتی ہے کہ کچھ پرابلمس ہیں, سیویئر پرابلمس ہیں. یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں. کوئی اگر سنے گا آپ کا یہ نعرہ تو یہی اخذ کرے گا, یہی سمجھے گا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. کوشش یہ ہوگی کہ ہماری گفتگو کے بعد سعادت صاحب کی گفتگو ہو, پھر اس کے بعد آپ سے انٹریکشن کا موقع ملے. زیادہ وقت اگر انٹریکشن کے لیے ملے گا تو کافی فائدہ ہوگا. میں بنیادی باتیں, بیسکس جو اس کے سلسلے کی ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. So when you are talking about the reconstruction of society, there is underlying meaning that there are certain problems and those problems are very severe. اس کے لیے آپ کو معاشرے کی حیت, اس کا سٹرکچر سمجھنا ہوگا کہ معاشرے کے معنی کیا ہے, معاشرے کا ڈیفینیشن کیا ہے. کئی ایک باتیں سامنے ہیں, الحمدللہ آپ جانتے ہیں. ایک بات یہ کہ یہ انسانوں کی رہنے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ مزاج بنایا ہے کہ وہ معاشرے میں رہتا ہے. اسی لیے جو لوگ خدا کو نہیں مانتے آدمی کو سوشل اینیمل کہتے ہیں. سوسائٹی میں رہنا انسان پسند کرتا ہے. تو معاشرے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ یہ ایسا ہو کہ یہاں پر انسانوں کے رہنے کے مواقع ملے, ان کو ڈیولپ ہونے کے مواقع ملے, ان کو اپنے پربھو کو, ایشور کو سمجھنے کے مواقع ملے, اپرچونیٹیز ملے. یہ پہلی خوبی ہوتی ہے معاشرے کی. پھر دوسری خوبی یہ ہے کہ معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے والے بنے, اچھے کاموں میں ایک دوسرے کو تعاون دینے والے بنے, ان کے درمیان کامن ٹرمز اس طرح کے ہوں کہ جس سے معاشرے کا بھلا ہو, ترقی ہو. معاشرے کی خوبی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں رہنے والے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں. میں جتنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں میں کروں. کوئی دولت مند آدمی ضرورت پورا کرنا چاہتا ہے, جس حد تک کر سکتا ہے وہ کرے. اور جو مین ایٹ دی ہیلم آف افیئرس ہوتے ہیں ان کی کچھ ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ معاشرے کی کچھ بنیادی خوبیاں ہوتی ہیں. ہم سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ان بنیادی خوبیوں کو کھوتا جا رہا ہے. ایک ایک کر کو آپ لیں, دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہاں وقت کی ڈیفیکٹ یہاں پر پایا جاتا ہے, مسائل ہیں, لوگوں کو رہنے کی یہاں پر گنجائش نکلنی چاہیے, پھلنے پھولنے کے مواقع ملنے چاہیے. اس پہلو سے اگر آپ جائزہ لیں تو کافی مشکلات سامنے آئیں گی, آپ کی کافی پرابلمس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. ابری ہوئی بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کی مور دین 60-70% پاپولیشن ایسی ہے جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزارتی ہے. اس کا کچھ ریفلیکشن ہم اپنے اسٹیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر مہنگائی ہے اور اسی طرح کے حقوق کی پامالی ہے. ان تمام باتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو محسوس یہ ہوگا آپ کو کہ یہاں پر انسانوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے. ابھی جو مہنگائی بڑھی ہے اس سے ہم نے اندازہ کر لیا کہ کس طرح سے دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سوسائٹی کی پہچان نہیں کہ اس میں رہنے والوں کے لیے مشکلات پیش آئے. پھر ایک بات یہ کہ سوسائٹی میں رہنے والوں کا آپس میں تعاون ہونا چاہیے, وہ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں, معاشرے میں بھلائیاں پھیلانے کی کوشش کریں. اگر اس بات کو سامنے رکھ کر انڈین کانسٹیٹیوشن کا مطالعہ کریں
تو وہاں بھی آپ کو ایک بات یہ ملے گی کہ انڈین سٹیزن کے جو ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ وہ معاشرے میں بھلائی کو پھیلائے گا، انڈیا کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان محبت کو پروان چڑھانے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ ایسا معاملہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح کی جو بنیادی خوبیاں ہوتی ہیں معاشرے کی، ان میں ہم کو بڑے بھیانک قسم کے خرابیاں نظر آتی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ریکنسٹرکٹ کریں۔ میں اس پر زیادہ گفتگو کروں گا کہ ریکنسٹرکشن کے سلسلے میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یقین ہے اس پر کہ آپ تمام صاحبان حالات پر نظر رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے۔ میں نے یاد دہانی کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ جب آپ ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ کا بیس کیا ہوگا، آپ کی بنیاد کیا ہوگی۔ ہم چونکہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کی بنیاد پر ہم سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ان دا لائٹ آف ڈیوائن گائیڈنس وی وانٹ ٹو ریکنسٹرکٹ دا سوسائٹی، یہ ہمارا سیدھا سادہ جواب ہے۔ لیکن اس میں بڑی گہرائی ہے۔ اگر آپ کو اسلام کی بنیاد پر معاشرے کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا یقین تو یہ ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، اور اسی کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس کے سلسلے کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں بھیجا ہے۔ دوسری بات یہ سامنے آنی چاہیے آپ کے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں یہ ہر طرح کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اٹ ہیز سولوشن ٹو آل دا پرابلمس۔ اب پرابلمس کو آپ لسٹ آؤٹ کر لیجئے، سولوشن اس کے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ جتنا یقین آپ کا گہرا ہوگا آپ اتنا ہی افیکٹو رول معاشرے میں پلے کر سکیں گے، اور یہیں سے آپ کی ایک انقلابی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی سے آپ کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ اس انقلابیت کے پیچھے جو ذہن ہے وہ یہ کہ جس دین کا میں ماننے والا ہوں وہ ہر طرح کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ تو اس کی اچھی خاصی اسٹڈی ہماری ہونی چاہیے کہ دین اسلام کس طرح سے مسائل کو حل کرتا ہے۔ ایک ایک مسئلے کو آپ لیں، چاہے مسئلہ انڈیویجول سے متعلق ہو کہ سوسائٹی سے متعلق ہو، جو ابھرے ہوئے مسائل ہیں ہمارے اپنے سامنے، ان کو سامنے لا کر ہم دیکھیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام ان کے سلسلے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ معاشیات کے سلسلے میں پروفیشنلز میٹ میں اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے کہ کس طرح سے اسلام کا اکنامک سسٹم معاشرے کو اسٹرینتھن کرتا ہے۔ وہ ایک ابھرا ہوا ہمارا اپنا مسئلہ ہے، اور اس کے تحت ہم نے اسلامی نظام معیشت کو پیش کیا، اسلامک اکنامک سسٹم کو پیش کیا۔ پولیٹیکل سسٹم ہے آپ کے سامنے، انڈین پولیٹیکل سسٹم کس طرح کا ہے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سدھار آئے، سدھار کے لیے آپ کو اپنے ویلیوز کے ساتھ کوشش کرنی پڑے گی، اویلیبل میٹیریل کے ساتھ، اویلیبل فکر کے ساتھ، اویلیبل ویوز کے ساتھ ہم کوشش کریں گے تو کامیابی ہم کو نہیں ملے گی۔ اس کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ویلیوز کے تحت، آپ اپنے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ تو بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے یہ، اس پر آپ غور فرمائیں۔ میں اس موقع سے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دین اسلام صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک جتنے بھی ہمارے اپنے معاملات ہوتے ہیں ان سب میں رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہر انڈیویجول اس پر غور کر لے تو اس کا ایک طرح کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی دیگر تعلیمات کو اور اس کی مزید تفصیلات کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے میں آپ آزاد نہیں ہیں، آپ کو انسٹرکٹ یہ کیا گیا کہ آپ اول وقت پر اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں۔ آپ ایسے نہیں اٹھ سکتے کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے، بلکہ کہا کہ اٹھنے کے بعد آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ تو وہاں سے ہماری اپنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر کہا کہ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ پھر آپ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جب آپ اس طرح سے اسٹڈی کرتے چلے جائیں گے اسلام کی تو مائنیوٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک مائنیوٹ ڈیٹیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر اگر کچھ پڑ جائے، کوئی چیز پڑ جائے تو ہمارے اپنے دوست اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔